بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورہ ہود آیت 31 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 12 میں سے. چونکہ مشرکین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے اور آپ سے طرح طرح کے مطالبات کرتے، اور اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہم السلام. تو یہ واقعات جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بطور تسلی ذکر فرمایا کہ میرا پاک پیغمبر یہ صرف آپ سے نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان سے یہ مطالبات ہوئے، اور یہ باتیں اور یہ اذیتیں یہ وہ بھی سب دیکھ چکے ہیں. قرآن مقدس جب کسی واقعے کا ذکر کرتا ہے تو وہ محض ایک قصہ گوئی کے لیے نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا ایک مقصد ہوا کرتا ہے. یا تو وہ کسی مسئلے کے ثبوت کے لیے کسی مسئلے پر دلیل کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، یا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تسلی کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کو تسلی ہو کہ آپ سے پہلے 950 سال اللہ کی توحید کے صدا بلند کرنے والے حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. تو قوم جو ہے وہ مسئلہ تسلیم نہیں کرتے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ مان جاؤ، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے مال بھی تو نہیں مانگتا ہوں. کیوں مسئلے کو نہیں مانتے ہو؟ میں خالص اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہوں، تم سے کوئی مال نہیں لیتا. میرا اجر اللہ کے اوپر ہے، اللہ کے ذمہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تم کہتے ہو کہ یہ تمہیں ماننے والے عاجز قسم کے لوگ ہیں، رذیل قسم کے لوگ ہیں، انہیں ہٹا دو. ان کو بھی میں اپنے آپ سے ہٹا نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اگر اللہ مجھے اس کے بدلے سزا دینا چاہے تو تم میں کون ہے جو مجھے بچا پائیں گے. اور آگے فرمایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اور میں نہیں کہتا ہوں تم سے اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہیں کہتا ہوں میں آپ سے کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہیں کہتا ہوں میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہے، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں کوئی خیر نہیں عطا کرے گا. ان کے متعلق میں کیسے یہ فیصلہ کروں کہ یہ اچھے لوگ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے. انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اذا لمن الظالمین، اگر یہ کام کر دوں تو ظالمین میں شمار ہو جاؤں، ناانصافوں میں سے شمار ہو جاؤں گا. اگر یہ کام میں کر دوں، انہیں دور کر دوں یا ان کے متعلق وہ باتیں کروں جو تم کہتے ہو، اس وقت میں ناانصافوں میں سے شمار ہو جاؤں گا.
قالو تو کہنے لگے یا نوح اے نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا. چونکہ یہ جو ٹھیک ہے نا غیب کا علم اس کے متعلق سورہ انعام میں تقریباً پوری تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. تو کہنے لگے یا نوح اے نوح قد جادلتنا تحقیق تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے فاکثرت جدالنا تو نے جھگڑا بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس بات ختم کرتے ہیں آپ لے آئیں وہ عذاب بِمَا تَعِدُنَا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے. بس بات ختم کرتے ہیں یار جھگڑا بہت لمبا ہو جس طرح ہم کہتے ہیں یار گل بہت لمبی ہو گئی چلو آؤ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے نا. تو نوح علیہ السلام یہ فرمانے لگے قوم کہنے لگی یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا تو نے ہم سے جھگڑا کیا ہے اور جھگڑا بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا لے آ تو وہ چیز ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے. ان كنت من الصادقین اگر تو سچوں میں سے اگر تو سچ کہہ رہا ہے نا کہ عذاب آ جائے گا وہ لے آ. قال تو فرمایا انما یأتیکم بہ اللہ بے شک وہ عذاب تمہارے پاس لے کے آئے گا اللہ انشاء اگر اللہ چاہے. وما انتم بمعجزین اور نہیں ہو تم اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہو تم اسے ہٹانے والے عاجز کرنے والے نہیں. وہ تو اللہ لے کے آئے گا وہ میرا کام تو آئے گا ضرور. ولا ينفعكم نصحی اور نفع نہیں دے گی تمہیں نصحی میری نصیحت. کیسے الفاظ استعمال کیے ٹھیک ہے نا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں کوئی نفع نہیں دے گی میری نصیحت. ان اردت ان انصح لکم اگر میں چاہوں کہ میں تمہیں نصیحت کروں تمہاری اصلاح کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں. دیکھیں نا کیسے کمال کے الفاظ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری گمراہی کا ارادہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں کہ تمہیں راہ راست پہ لے اور میری نصیحت تمہیں فائدہ دے. پھر تو فرمایا اللہ لا ينفعكم نصحی ان اردت ان انصح لکم میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں دینے والی ہے اگر میں ارادہ کروں تمہیں نصیحت کرنے کی تمہاری خیر خواہی کی. ان کان اللہ یرید ان یغویکم اگر اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ تمہیں گمراہ کر دیں. ہوا ربکم وہی تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے. وہی تمہارا رب ہے جو وہ چاہے گا وہی ہوگا. ام یقولون افتراہ میں نے کچھ دیر پہلے کہا نا کہ اللہ جب واقعہ ذکر کرتا ہے تو وہ محض قصہ نہیں سنانا مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہوا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی. اب یہ واقعہ ذکر فرمایا درمیان میں یہ ادخال الہی اس کو کہتے ہیں. واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے درمیان میں نبی علیہ السلام کو خطاب کیا اللہ نے. فرمایا کیونکہ مقصد اصلی تو اللہ کے رسول کو تسلی ہے تو اس کو اللہ نے نہیں بھولنے دیا ہے درمیان میں یاد دلاتا رہتا ہے. تو فرمایا ام یقولون افتراہ یا یہ لوگ کہتے ہیں میرا پاک پیغمبر کے اس قرآن کو اس نے گڑھ کے بنایا ہے اپنی طرف سے گڑھ لیا بنایا ہے. تو فرمایا قل ان افتریتہ آپ اعلان کریں لوگوں اگر میں نے اس قرآن کو خود بنایا ہے فعلی اجرامی اس کا جرم میرے اوپر ہوگا اس کی سزا مجھے ملنے والی ہے. وانا بریء مما تجرمون اور میں بیزار ہوں اس سے جو تم جرم کے اعمال کرتے ہو. چلو جب نہیں مانتے ہو اور یہی کہتے ہو اسی بات پہ ڈٹے ہو کہ یہ اس نے خود بنائے تو اگر میں نے بنایا تو اس کا جرم میرے اوپر ہوگا اور تمہیں جو سزا ملے گی وہ تمہارے جرموں اور گناہوں کی سزا ملے گی میں اس سے بری ہوں. آگے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ اور ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف انہو لن یؤمن من قومک کہ بے شک تیرے قوم سے ایمان نہیں لے کے آئیں گے الا من قد آمنا مگر من وہ قد آمنا جو تحقیق ایمان لائے. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون پس تو نا امید نہ ہو بما كانوا يفعلون جو یہ اعمال کرتے ہیں جو کچھ یہ کرتے ہیں نا تو آپ جو ہے نا پریشان نہ ہو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے نا غمگین نہ ہو آپ.
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تیار کر دے کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری ٹھیک ہے نا نظروں کے سامنے تیار کر دے کہ اللہ کی شفقت اور مہربانی۔ وَوَحْيِنَا، یعنی یہ الفاظ اللہ نے حد درجے تسلی کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال بندے نے اللہ کی توحید وحدانیت کا اعلان کیا ہے، ماننے والا کوئی نہیں، مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ نے فرمایا آخر میں کہ آپ کشتی تیار کریں، لیکن بے آیوننا، آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے نا، کوئی آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتے ہیں۔ وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم پر ہمارے وحی کے ساتھ، وَلَا تُحَاتِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، لیکن میرا پیغمبر نوح 950 سال تک تو نے میری توحید کا اعلان کیا ہے، انہوں نے تیرے ساتھ ظلم زیادتی کی ہے، آج میں انہیں بدلہ دینے والا ہوں، تو نے ان کے بارے میں معافی کی درخواست نہیں کرنی ہے۔ پیغمبر کی طرف رحم دلی دے کے قوم کے لیے، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اس طرح بول دے گا، اللہ نے پہلے سے منع کیا کہ تو نے پھر رحم دلی کا جو ہے نا وہ نہیں کرنے درخواست کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اب میں انہیں تباہ و برباد کرنے والا ہوں۔ تو فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مخاطب نہ ہو، مجھ سے بات نہ کریں، فِي الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، انہم مغرقون، یہ غرق و تباہ ہونے والے ہیں، یہ غرق ہونے والے، آپ کشتی تیار کریں۔ اچھا، جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی، فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام بنا رہے تھے کشتی کو، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی ان کے قوم میں سے کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتا، ٹھیک ہے نا، کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب کوئی سردار ان کے پاس سے گزرتے، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، وہ کشتی بنانے اور پانی کدھر ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پانی کا تو نام نشان کوئی نہیں نظر آ رہا تھا، پانی بالکل سوکھا علاقہ ہو، پہاڑ ہو، اور وہاں بندہ کشتی بنائے تو ٹھیک ہے نا، تو یہ تو مذاق کر رہے تھے نا، یہ تو اللہ کے عذاب سے ٹھٹا اور مذاق کر رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں سخروا منہ، ان سے مذاق کرتے رہے کہ آپ کشتی بنا رہے ہیں، پانی کہاں ہے، کشتی تو پانی میں چلنے والی چیز ہے، تو پانی کدھر ہے؟ قال، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، ہم بھی تمہیں اور تمہاری مذاق کا بدلہ چکائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم بھی تمہیں تمہاری مذاق کا سزا دیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم مذاق کرتے ہو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان لوگے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کن کے پاس آتا ہے عذاب، وہ عذاب یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے، عذاب تو عذاب ہے، ان کے ساتھ یخزیہ، رسوا کرنے والا کیوں کا ہے؟ کہ تکالیف جو ہے نا یہ 3 قسم کے ہیں، ایک تکالیف ہوئے جن کے ساتھ درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ انبیاء کرام پہ آتی ہیں، اور انبیاء کرام پہ آئی ہیں جن کے ساتھ درجے بلند کیے اللہ نے، اور ایک تکالیف ہو جو عام مومنین پہ آتے ہیں، تو یہ تکالیف جب ان پہ آتے ہیں تو یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے، تو مومن بندے پہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کا عذاب نہ سمجھے، وہ اس پہ ایک آزمائش اور امتحان اس لیے کہ تاکہ اس کے گناہ کیا ہو جائے، معاف ہو جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ تکالیف آتی ہے کافروں پر، تو کافروں پر تکالیف اس لیے آتے ہیں تاکہ وہ ذلیل اور کیا ہو جائے، رسوا ہو جائے، تو یہاں اس لیے فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تم ان قریب جان لوگے، مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، کن کے پاس آتا ہے وہ عذاب جو انہیں رسوا کریں، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور يَحِلُّ عَلَيْهِ، وہ ثابت ہو گئی اس پر عذاب مقیم، دائمی عذاب، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور جوش مار گیا۔ اب دیکھیں نا، وہ مذاق کرے، دیکھو پانی کہاں ہے، اللہ نے اس جگہ سے پانی کو نکالا ہے کہ جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے کہ ادھر سے بھی پانی نکلے گا، تنور سے ہمیشہ آگ نکلتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تنور میں تو ہمیشہ آگ بڑکتی رہتی ہے، لیکن اللہ فرماتے وفارت تنور، اور لفظ بھی ایسا استعمال کیا ہے کہ ہر زبان میں اس کو تنور ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی اسے تنور کہتے ہیں، جیسے قرآن
قرآن میں ہے۔ پشتوں میں بھی ہم بھی اسے تنوری کہتے ہیں، پنجابی میں اسے تندور کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فارسی میں بھی اسے تندور کہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انگلش میں بھی اس کو کیا کہیں، تندور، یعنی ہر زبان میں ایسا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ تو فرمایا جب آ گیا ہمارا حکم وفارت تنور، اور تنور جوش مار گیا، اوپر سے آسمان سے پانی برسنے لگا، نیچے سے تنور سے پانی نکل آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قلنا احمل، ہم نے کہا سوار ہو جا، فیہا، اس کشتی میں، من کل، سوار کر دے اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر چیز میں سے دو دو جوڑے سوار کریں، جانوروں کے بھی، ٹھیک ہے نا، دو دو جوڑے سوار کریں، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی پہ عذاب ثابت ہو گئی تھی، اب پیغمبر کی بیوی ہیں لیکن اس پہ عذاب وہ گھر کو تباہ ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ ایک سگا بیٹا ہے پیغمبر، زندہ پیغمبر، اسے نہیں بچا سکا۔ اور آج کہتے ہیں ہمارے پیر جی ایک بار اس طرح کرتے ہیں۔ تو فرمایا الا من سبق علیہ القول ومن آمن، اور جو ایمان لائے ان کو بھی سوار کر دیں، وما آمن معہ، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے پر، الا قلیل، مگر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ اب بعض مفسرین فرماتے 70 آدمی تھے، بعض کہتے ہیں اتنے تھے، ٹھیک ہے نا، مختلف تعداد، لیکن اکثر مفسرین کی رائے فرماتے ہیں وما آمن معہ، اور نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام پر، الا قلیل، مگر تھوڑے، اور ان تھوڑوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے مراد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 4 بیٹے تھے نا، حام، سام، یافس اور کنعان۔ کنعان رہ گیا، حام، سام اور یافس، یہ حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آئے تھے، اور یہ ساتھ، اور اس کی تائید قرآن مجید کی دوسرے مقام پہ موجود ہے۔ اس لیے یہ سورت صافات آیت نمبر 77 ہے، پارہ نمبر 23 میں۔ یہ سورت یاسین کے بعد سورہ صافات ہے۔ یہ فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں کو، مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، بہت بڑی مصیبت سے نجات دی، بہت بڑی مصیبت اور تکلیف سے ہم نے کیا دی، نجات دی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد کو باقی رکھا ہے، باقی ہم نے انہیں رکھا۔ تو انہی سے پھر حضرت نوح علیہ السلام کے یہ جو 3 بیٹے بچ گئے تھے ان کے ساتھ، انہی سے پھر باقی نسلیں چلی، اور ان میں سے، ٹھیک ہے نا، پھر حام، سام اور یافس اور کنعان سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے گھر والوں کو اور انہی کی اولاد کو، وجعلنا ذریتہ، اس کی اولاد کو ہم نے باقی رکھا، پھر انہی سے آگے نسلیں چلی ہے، ہم تک ابھی یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ایمان لائے نوح علیہ السلام کے ساتھ مگر تھوڑے۔ وقال ارکبوا فیہا، اور کہا نوح علیہ السلام نے سوار ہو جاؤ فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب لغفور، البتہ بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا مہربان ہے۔ سوار ہو جاؤ کشتی میں، میرا رب کیا ہے، غفور الرحیم ہے۔ آگے وہی تجری، آپ کے بیٹے کے ساتھ مکالمہ ہے جو کنعان تھا، چلو وہ اگلے درس میں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن سمجھنے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔